بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ السلام علیکم ناظرین۔ محترم ناظرین، آج کی ویڈیو میں ہم بات کریں گے سیرت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اخلاق لوگوں کے ساتھ کیسا تھا اور کس طرح سے آپ سے متاثر ہو کر لوگوں نے اسلام کو قبول کیا۔ واقعہ جاننے کے لیے گزارش ہے آپ سے ویڈیو کو مکمل دیکھیے گا۔ مدینہ منورہ میں ایک بیوہ اور اس کا بیٹا رہتے تھے جن کا غربت نے برا حال کر دیا تھا۔ اس عورت کے بدن کا لباس جگہ جگہ سے بوسیدہ ہو گیا تھا۔ ایک دن اس نے اپنے بیٹے سے کہا اپنے چچا کے گھر جاؤ اور ایک جوڑا لباس تو مانگ لاؤ۔ بچہ اپنے چچا کے گھر گیا، اپنی ماں کی عرضی پیش کی۔ اس کے چچا نے اس معصوم سے بچے سے بڑی سختی سے بات کی اور اس کو دھتکار دیا۔ بچہ پریشانی سے راستے میں جا رہا تھا تو کسی نے پوچھا کیوں اتنے پریشان ہو؟ بچے نے اس کو ساری بات بتا دی۔ اس بندے نے بچے کو کہا کہ جاؤ مسجد میں محمد رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیٹھے ہیں، ان سے مدد مانگ لینا، وہ آپ کی مدد ضرور کریں گے۔ بچہ ماں کے پاس گیا اور وہی بات دہرائی جو راستے میں ایک شخص نے اسے بتائی تھی۔ ماں نے کہا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بچ کر رہنا، میرے بیٹے وہ لوگوں سے ان کا دین چھین لیتا ہے۔ بچے سے ماں کا حال دیکھا نہ جا رہا تھا۔ بچے نے ماں سے کہا ماں آپ مجھے محمد کے پاس جانے دو، میں اپنے بتوں سے وفا پہ قائم رہوں گا، میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں۔ بچہ مسجد نبوی گیا، وہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے کندھوں پر چادر مبارک ڈالے بیٹھے ہوئے تھے۔ وہ بچہ آپ کے پاس آیا اور کہا میں آپ سے مدد مانگنے آیا ہوں، لیکن ایک بات پہلے بتا دوں کہ میں تمہارا دین قبول نہیں کروں گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم محبت سے مسکرائے اور فرمایا کیا مدد چاہیے؟ بچے نے کہا میری ماں کو ستر چھپانے کے لیے کوئی کپڑا چاہیے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی چادر اتار کر اس بچے کے کندھوں پر ڈالی اور فرمایا یہ لے جاؤ۔ بچہ بھاگا بھاگا ماں کے پاس پہنچا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی چادر ماں کو دی۔ ماں نے کہا اپنے دین کا سودا تو نہیں کر آئے؟ بچے نے کہا نہیں ماں نہیں، انہوں نے بڑے پیار سے چادر مجھے دے دی۔ ماں نے کہا تمہیں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دین قبول کر لینا چاہیے تھا جو اتنا پرخلوص انسان ہے۔ اور پھر دونوں ماں بیٹا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس عمل سے متاثر ہو کر مسلمان ہو گئے۔ محترم ناظرین، اسی طرح ایک اور واقعہ ہے جسے لوگ ضعیف بھی کہتے ہیں، واللہ عالم۔ مکہ میں ایک بوڑھی عورت سامان باندھے راستے میں بیٹھی تھی کہ ایک خوبصورت نوجوان راستے سے گزر رہا تھا۔ بوڑھی ماں نے اسے آواز دی اور کہا یہ سامان اٹھا کر ذرا میرے سر پہ تو رکھو۔ اس نوجوان نے اس اماں کو دیکھا تو اسے سامان ان کی طاقت سے زیادہ وزنی لگا۔ اس نوجوان نے کہا اماں جی آپ برا نہ مانے تو میں آپ کا یہ سامان اٹھا کر منزل مقصود تک آپ کے ساتھ پہنچا دیتا ہوں۔ بوڑھی اماں نے کہا اس سے بہترین بات بلا اور کیا ہوگی؟ نوجوان نے سامان اٹھایا اور بوڑھی اماں کے ساتھ باتیں کرتا ہوا چلتا رہا۔ بوڑھی اماں کہنے لگی مکہ میں کوئی محمد نام کا بڑا جادوگر آ گیا ہے۔ لوگ کہتے ہیں وہ اتنا بڑا جادوگر ہے کہ کسی سے بات کرے تو اس انسان سے اس کا دین، اس کا خدا سب چھین لیتا ہے، اس کے بت چھین لیتا ہے۔ اس کے جادو کا اتنا اثر چلتا ہے انسان کا دماغ کام کرنا چھوڑ دیتا ہے۔ ویسے تم مکہ میں کیوں ہو؟ تم بھی نکلو وہاں سے، ورنہ وہ محمد جادوگر تم سے تمہارا سب کچھ چھین لے گا۔ باتوں باتوں میں بوڑھی اماں اپنی منزل مقصود پر پہنچی تو اس نوجوان نے بوڑھی اماں کا سامان ان کے حوالے کیا اور واپسی کے لیے تیار ہوا۔ تو بوڑھی اماں نے کہا اے نوجوان تم نے میری اتنی مدد کی، اپنا نام تو بتا دو، آگے میں جہاں جا رہی ہوں وہاں لوگوں کو بتا سکوں کہ جس مکہ میں محمد جیسے جادوگر کی وجہ سے لوگ مکہ چھوڑ رہے تھے وہاں پر لوگوں کو تمہارا نام بتا سکوں کہ تم جیسے لوگ بھی مکہ میں موجود ہیں۔ قربان جائیے پیارے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر۔ آپ نے جواب دیا
اما جی جس جادوگر کی وجہ سے آپ مکہ چھوڑ رہی ہو وہ محمد میں ہی ہوں۔ اس بوڑھی اماں نے یہ بات سنی تو کہنے لگی خدا کی قسم جس نے بھی کہا ہے کہ محمد جادوگر ہے وہ سراسر جھوٹا ہے۔ میں خود گواہی دیتی ہوں کہ آپ سچے ہیں، آپ کا دین سچا ہے، آپ کی باتیں سچی ہیں۔ اور اس طرح بوڑھی اماں نے بھی اسلام قبول کر لیا۔ محترم ناظرین، کیا آج کے دور میں کوئی انسان ایسا ہے جو اتنے پیارے اخلاق کا مظاہرہ کر سکے؟ بے شک دنیا کی وہ واحد ہستی حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی ہیں۔ سبحان اللہ۔ دعا ہے اللہ رب العزت سے وہ ہمیں اپنے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ امید کرتی ہوں آپ کو آج کی ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک اور اس طرح کی اسلامی، اصلاحی اور معلوماتی ویڈیوز کو دیکھنے کے لیے میرے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کیجیے۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ، اللہ نگہبان۔